الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدر محفل واجب الاحترام مخدوم و محترم حضرت قبلہ پیر سید صحبت حسین شاہ صاحب اور حضرت محترم مخدوم قبلہ سید بشارت حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ قاضی محمد سعید چشتی صاحب، دیگر معزز مکرم علماء کرام و مشائخ عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، درود پاک پڑھیے. اللہ کریم جل شانہ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور اپنے حسن و جمال کا امین بنایا ہے اور اپنے کمالات سے متصف کیا ہے. دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن انسان خدا کی تخلیق کا وہ شاہکار ہے کہ اس کو دیکھنے سے دوسری تمام اشیاء سے زیادہ خداوند قدوس یاد آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے جیسے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. بہرحال آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. خلقتہ بیدی کا مطلب ہے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا.
اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آدم کو دیکھو، آدم کو اللہ کی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام کو، جو تمہارا نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ نوکر کو منہ پہ تھپڑ نہ مارو، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کے تو کچھ اور مفاہیم بھی لیے جا سکتے تھے، لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ کسی کو اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو، کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے، بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ چہرہ انسان خدا بند قدوس کی ذات کے حسن کا آئینہ دار ہے، اور اس کو تھپڑ مارنے سے خدا کی ذات کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، جب میں فإذا صبيته، جب میں آدم کو ٹھیک ٹھیک بنا ڈالوں، فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فوراً دیر اور تاخیر کیے بغیر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح آدم میں جب پھونک دوں۔ اب یہ ساری باتیں ذرا جمع کیجیے۔ اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو، اپنی صورت پہ بنایا آدم کو، اپنی ہی روح پھونکی آدم میں، اور اب فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ یہ سمیع و بصیر بھی اللہ کی صفت ہے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اور آدم علیہ السلام اور انسان اور پورے کی پوری انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سمیع و بصیر تو میں خود تھا، لیکن اپنے سمیع اور بصیر ہونے کی صفات میں نے انسان کو بھی عطا کر دی، میں نے اس کو بھی سمیع و بصیر بنا دیا ہے۔ اب پھر ساری باتیں جمع کیجیے۔ اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو، اپنی صورت پہ بنایا آدم کو، اپنی روح پھونکی آدم میں، اور اپنی صفات سمیع اور بصیر ہونا یہ عطا فرما دی آدم کو۔ اب اندازہ لگائیے، سوچئے، غور کیجئے کہ انسان کیا کچھ بن کے رہ گیا ہے، اللہ نے اس کو کیا بنا ڈالا ہے، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بھی بنایا، اپنی صورت بھی عطا فرمائی، اپنی ہی روح بھی اس میں پھونکی، اور اپنی صفات سے بھی اس کو نوازا۔ سب کچھ، سارے راز اللہ نے اپنے انسان کے اندر رکھ دی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ اپنی کتاب سر الاسرار میں یہ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اپنا سارا کچھ انسان نے رکھ کے پھر یہ بھی کہہ کے کہ میں اس کا راز ہوں اور یہ میرا راز ہے، اب کہتا ہے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد خود اولے ہے، کہتا ہے مجھے تلاش کر۔ توجہ ہے میری طرف؟
سمجھ بھی آ رہی ہے باتیں؟ اللہ کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم ایسے نہیں ہے. ہم نے اللہ کو پانا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اسی کو میں سادہ لفظ میں تلاش کرنا کہہ رہا ہوں. اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنی صورت دے کر، اپنی روح اس میں پھونک کر، اپنی صفات سے نواز کر، اسے اپنا راز کہہ کر پھر کہتا ہے مجھے تلاش کر. کہاں تلاش کریں؟ اسی لیے حدیث پاک میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یاد تو تیرے اندر بستا تینوں ایویں پین بولے تھے. رب تیرے دل میں موجود ہے، تیرے اپنے من میں موجود ہے، تیرے اپنے اندر وہ موجود ہے. بھائی ہے تو رحمت اللہ علیہ کہ مجھے شعر یاد آ گیا. 12 جن لب دیے، 12 جن لب لیے، اندروں سے لب نہیں، من تیرے بچوں لب پوے تینوں سب. ایک حدیث میں آتا ہے قلب المؤمن عرش اللہ. مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی عرش استوى، یہ قرآن ہے. رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش کے اوپر استوا ہے. اور عرش حدیث کہہ رہی ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش. اب آپ کو ساری باتیں جمع کرتے جائیں، سوچتے جائیں کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو وہ کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں وہ ملنے سے رہا. اگر تم نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اپنے من میں، اپنے سینے میں، اپنے قلب میں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ خدا رب قدوس تیرے اندر موجود ہے. حضرت باز بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشفی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آسمانوں میں گیا. میں جب عرش بنی پہ پہنچا، روحانی اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے، جسمانی معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، آپ کے سوا کسی کو نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں میں نے وہاں فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے اللہ پاک کا ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں اس کا متلاشی ہوں، میں اس کا محب ہوں. فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ تو خدا کو اوپر ڈھونڈنے آیا ہے، ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ خدا مومن کے قلب میں رہتا ہے. ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے آسمانوں میں پھرتا ہے. باتیں کچھ کڑوی ہوں، کچھ سمجھ سے باہر بھی ہوں، تو گھبرانا نہیں ہے. یہ ایسی محفل ہے کہ یہاں اصحاب طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، فقراء آتے ہیں، میں جن کا خادم ہوں، نوکر ہوں. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں ان کی تربیت کے لیے اپنے طرف سے کوشش کرنی ہوتی ہے. اور چونکہ ہمیں ایسا موقع بڑا کم ملتا ہے کہ تمام فقراء یک وقت جمع ہوں، موجود ہوں اور ان کو طریقت اور روحانیت کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے، لہٰذا ایسے ہی موقعوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں ایسی باتیں کہنا ہوتی ہیں یا کہنا پڑتی ہے. میرے بھائی یاد رکھ لو کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو کسی انسان کا ہی سہارا لینا پڑے گا جو خداوند قدوس کے کمالات اور اس کی صفات کا مظہر ہے، جو اللہ کریم جل شانہ کا آئینہ ہے، جس کے اندر اس نے اپنا حسن سمو دیا ہے اور چھپا دیا ہے اور رکھ دیا ہے، جس کو اس نے اپنی صورت
قرار دیا ہے، جس کو اس نے اپنی صفات سے نوازا ہے، جس کے اندر اس نے اپنی روح کو پھونکا ہے، اسی بندے کا سہارا لینا پڑے گا تو خدا بندے کوئی دور تک پہنچ سکو گے. ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا تمہارے بس کا کام نہیں. قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم کا ارشاد موجود ہے، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی کہ حضرت زلیخا کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ آمنا سامنا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے بڑی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی، اور یوسف علیہ السلام اس کے مرغے میں آ ہی جاتے، آ جانا تھا. لولا ان رأى برہان ربہ، مرغے میں آئے نہیں، آ جانا تھا اگر اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اور علامت نہ دیکھ لیتے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کوئی برہان اور کوئی نشانی دیکھی، فوراً آپ وہاں سے بھاگ کھڑے، دروازے کھلتے گئے اور آپ باہر سے نکلتے گئے. وہ برہان کیا تھی؟ اس زمین پر کوئی مفسر ایسا نہیں جس نے وہ برہان بیان نہ کی ہو، اور سب نے بالاتفاق بتایا ہے کہ وہ برہان یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت آ گئی، اور جیسے ہی اس صورت کو دیکھا تو اس کی برکت سے تمام حجابات اٹھ گئے، آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. وہ جرت جو آپ نہیں کر پا رہے تھے وہ تکلف ہٹا دیا اور جرت کر کے وہاں سے باہر کو بھاگے، تمام دروازے کھلتے چلے گئے اور آپ باہر سے نکل گئے. سبحان اللہ. برکت صرف ایک پیغمبر کی صورت کی تھی، اپنے والد ماجد کی صورت کو دیکھا تو اتنی برکات اس کی سامنے آئی کہ آپ وہاں سے بھاگنے میں فوری طور پر کامیاب ہوئے، اور آپ کی عصمت، عزت اور آبرو کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا. میں نے بات حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کی تھی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کی تھی، ضمن تمام انسانوں کی صورت کی بات بھی آ گئی کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی صورت میں بنایا ہے، اسی لیے غلام تک کو چہرے پہ تھپڑ مارنے سے اللہ نے منع فرمایا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ صورت تمام صورتوں سے افضل ہے. اس صورت کو دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے، اور جس کے رتبے کو قیامت تک آنے والے اولیاء میں سے کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. کثرت سے نمازیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، میں اس ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چہرے کی برکت، چہرے کو، صورت کو، شکل کو معمولی چیز نہ سمجھنا. جب اللہ کے پیارے کی شکل اور صورت کی بات ہوتی ہے تو عین خدا بندے قدوس کے جلوے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنے والا اگر وہ صورت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دیکھنے والا صحابی مصطفیٰ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کا تذکرہ بار بار کیا ہے. کہیں آپ کے چہرے کی قسم کھائی ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے معبود آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کو اوپر سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کہیں فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو مسجد میں آتا ہے، تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو مسجد سے واپس جاتا ہے. میرے محبوب کی آدم کی پیشانی سے تیرا نور آگے منتقل ہوتا چلا آیا،
تو آدم کی پیشانی میں تھا، تیرا رب تجھے دیکھتا تھا، آدم کی اولاد میں تیرا نور منتقل ہوا، تیرا رب تجھے دیکھتا تھا، ہر نیک بندے کی پشت اور ہر نیک عورت کے ذہن میں تو منتقل ہوتا، زمانہ تب زمانہ اس زمانے میں ظاہر ہوا، ہر دور میں تیرا رب تجھے دیکھتا تھا۔ یہ معنی ہے اس آیت کا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب تیرا منتقل ہونا، تیرا شفٹ ہوتے چلے آنا، ہر دور میں تیرا رب ہر دور میں تجھے ملاحظہ فرماتا رہا ہے، تجھے دیکھتا رہا ہے۔ اور ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ پاک نے انتہا کر دی اس بات کے، اس مسئلے کی کھول کے فرما دیا، انک بأعیننا، محبوب تو ہر وقت ہماری نظروں میں ہے۔ ہر وقت خدا دی نظر سب چہرے دا سلطان چہرہ، تھلو اے دیکھے رحمان بندے قد نرا تقلب وجہ، تھلو اے دیکھے رحمان بندے اتوں تکدا اے رحمان چہرہ، اے تاری بڑھ اصحاب گئے او مصحف تے قرآن چہرہ، گل مکدی قاسمی کردا اے ساڈا دین چہرہ، ایمان چہرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ ابھی سے پڑھ کے دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ کے سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو صحابہ اتنا یاد رکھتے تھے کہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے تو بتا حضور کا حلیہ کیسا ہے۔ ہر جب بیٹھتے ہیں حضور کی صورت مبارک کی بات کرتے ہیں، حضور کے چہرے اقدس کی بات کرتے ہیں، حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، حضور کی بغاوت دین دور حد و خال کی بات کرنی ہے، حضور کی اداؤں کی بات کرنی ہے۔ یہ آپ کے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام اتنے دیوانے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ صحابہ کرام نے آپ کے ابرو مبارک کا حلیہ آنکھوں حدیثوں میں بیان کیا ہے، آنکھوں کا حلیہ، ناک مبارک کا حلیہ، کان کا حلیہ، ہونٹوں کا حلیہ، دانتوں کا حلیہ، رخسار مبارک، ہاتھ مبارک، ناخن مبارک، قدمین شریف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سے لے کے قدمین تک تمام کا تمام حلیہ صحابہ کرام نے حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ فقیر نے سرکار کا حلیہ شعروں میں بھی لکھ دیا ہے، سارے کا سارا حلیہ مبارک شعروں میں لکھا ہے، اور وہ تمام کے تمام اشعار حدیث سے لیے گئے ہیں، اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی، یہ پوری کتاب ہے سرکار کے حلیہ کے اوپر لکھی گئی، اس کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے تو انتہا کر دی ہے کہ سرکار کے سر مبارک میں جتنے سفید بال تھے گن کے بتا دیے ہیں، اور داڑھی مبارک میں جتنے سفید بال تھے گن کے بتا دیے ہیں۔ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں 13 بال سفید تھے، داڑھی مبارک میں 4 بال سفید تھے، 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرمائی، اور تو 17 بال آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں سفید تھے۔ ہے کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا استاد، بڑے سے بڑا رہنما، بڑے سے بڑا لوگوں کا پسندیدہ فیوریٹ لیڈر، کسی کا آئیڈیل، کوئی ایسا بندہ اس دنیا کا ہمیں بتایا جائے جس کے ماننے والوں نے اس کے جسم کے سفید اور کالے بال گن کے دکھا دیے ہوں؟ یہ مصطفیٰ کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور آپ کے غلاموں کو یہ عزت حاصل ہے کہ حضور کے بالوں کو بھی گن کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حلیہ یاد رکھنے اور آگے ہم غلاموں تک پہنچانے کی صحابہ کرام نے انتہا کر دی۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کی پوری امت پر ایسے ایسے احسان ہیں کہ ہم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے صحابہ کرام کا شکریہ تا قیامت ادا کرتے رہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی نامی ایک آدمی ہے، میرے بعد اس کے پاس جانا، اسے ذرا سلام دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ دونوں ہستیاں اویس قرنی کے گاؤں میں پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے،
لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جنگل میں ہوگا، اونٹ چراتا ہے. کوئی خاص عزت آبرو نہیں دی ان لوگوں نے. حضرت پرویش کرنے کا کوئی مقام ان کو پتہ ہی نہیں. دونوں ہستیاں مان گئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور دعا کے لیے بھی کہا. بعد میں جب بیٹھے تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو سوال یہ ہوا کہ اے اویس، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے مدینہ شریف میں؟ حضرت اویس کرنی نے آگے سے پوچھا، آپ لوگوں نے حضور کی زیارت کی ہے؟ عمر فاروق اور مولا علی رضی اللہ عنہما دونوں یہ سوال سن کے حیران رہ گئے. فرمایا خدا کے بندے، بھلا ہم نے بھی زیارت نہیں کی، ہم نے تو زندگی ہی آپ کے قدموں میں گزاری ہے. انہوں نے فرمایا اچھا اگر زیارت کی ہے تو بتاؤ سرکار کے دونوں پاؤں کے درمیان، بربٹوں کے درمیان یہاں پر بال تھے کہ نہیں تھے؟ سبحان اللہ. اب یہ اللہ کے پیارے دنیا کے سب سے بڑے اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ کے چہرے. تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور تم نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اس جگہ پہ بال نہیں تھے. حیرت کی بات ہے کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہے، یہ مسئلہ یاد کر لیں، اصحاب طریقت کے لیے خاص مسئلہ ہے. ویسے کرمی رضی اللہ عنہ نے یہ جو سوال کیا تھا کہ ادھر بال تھے کہ نہیں تھے، نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھے تو اس جگہ پہ اپنے مرشد کو دیکھتے رہا کریں، صرف ایز دیکھ لینا. اپنے مرشد کے پاس بیٹھے تو ادھر دیکھتے ہیں. اس جگہ کو دیکھنے میں اسرار پوشیدہ ہیں. لیکن وہ حضرات دیکھیں جن کو ان کے مرشد نے بتایا ہوا ہے کہ میرا تصور کیا کرو. تصور شہر ایک بڑی عظیم چیز کا نام ہے اور یہ مرشد کی اجازت سے کیا جاتا ہے. جن سلاسل میں یہ نہیں دیا جاتا ان کا اپنا طریقہ ہے، اللہ انہیں مبارک کرے. لیکن جو حضرات اپنے مرشد کا تصور کرتے ہیں میں ان کو یہ سبق بتا رہا ہوں کہ مرشد کی صورت کو دیکھتے رہنا اور خاص طور سے اس جگہ کو دیکھنا یہ فیض حاصل کرنے کا زبردست طریقہ ہے. اس جگہ کو دیکھنے سے آٹومیٹک آنکھوں پر، ناک پر، ماتھے پر، اوپر نیچے پورے چہرے پر نظر رہتی ہے اور آنکھوں میں تو پورے کا پورا عکس جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے. آج میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اور تابعین آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات اگر کر رہے ہیں تو خیر کریت نہیں لے رہے، ادھر ادھر کی نہیں کر رہے، چہرے مصطفیٰ کی بات چھیڑ کے بیٹھے. یہ رویہ تھا. قرآن کا بھی یہی رویہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. حدیث کا بھی یہی انداز ہے کہ تمام صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور حلیے کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر رہے ہیں. اور تابعین کا بھی یہی رنگ ہے کہ حضور کی صورت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حضور کی صورت کو دیکھ لیتا ہے ایمان کی حالت میں اس کو اتنا نوازتا ہے خداوند قدوس، اس دیدار کو اتنی پذیرائی بخشتا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھ لینے والے میں نے تجھے وقت میں صحابیت پر فائز کر دیا ہے، دنیا بھر کے اولیاء تیرے وقت کو کبھی نہ پہنچ سکے گے. اور جو حضور کے صحابی کو دیکھ لیتا ہے، میں صحابی کی شکل اور صورت دیکھ لیتا ہے، اسے تابی کہتے ہیں اور تابی کو دیکھ لینے والے کو تبا تابی کہتے ہیں. علماء کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیجیے، ایمان کی حالت میں دیکھ لینا. حضور کو دیکھا تو صحابی، صحابی کو دیکھا تو تابی، تابی کو دیکھا تو تبا تابی، اور پتہ چل گیا کہ دیکھ لینے میں اللہ نے وہ راز رکھے ہیں جو عبادات دوسری جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ راز نہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی.
ایک حدیث میں آتا ہے اور رہا من رہا آگ نہیں چھوئے گی، جہنم میں نہیں جائے گا وہ بندہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے صحابی کو دیکھا یا میرے صحابی کے تابی کو کسی نے دیکھا، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھ لینے سے انسان جنتی ہو، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بات آدم علیہ السلام سے یاد کر، انسان خدا کا راز ہے، اللہ نے اس کو اپنی صورت کو بنایا ہے، اپنی روح اس میں پھونکی ہے، اپنی صفات سے اس کو نوازا ہے، اور یہ سلسلہ فیضان خدا بندی حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آگے آ رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لینے سے یوسف علیہ السلام کی جو حجابات تھے ان کی کھڑکیاں ہٹ گئیں، اور بعد میں حضور محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کو دیکھ لینے والے کو صحابی بنا دیا گیا، اور صحابی کو دیکھ لینے والے کو تابی بنا دیا گیا، تابی کو دیکھ لینے والے کو تبا تابی بنا دیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے، جا کے عرض کیا مجھے نبی پاک کی یاد بہت ستاتی ہے۔ یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ اشیاء اللمات میں شیخ عبداللہ والدستیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ ابن عباس نے عرض کیا اما جان حضور کی یاد آتی ہے، دل دکھتا ہے، پریشان ہوں، اداس ہوں، حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اما جان نے ایسا کیا، ام المومنین نے ایک ٹکڑا شیشے کا لا کے ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جب اس شیشے کو دیکھا تو اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، حضور جب شیشے میں نظر آنے لگے، یا تو اس شیشے میں اس نے محبوب کو اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا، وہ شیشہ عاشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک کی ذات میں ایسے فنا ہو چکے تھے کہ اپنے آپ کی نفی کر دی تھی، اور اب وہ نہ تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت حاصل ہو چکی تھی، اور ان کے چہرے میں نبی پاک کے جمال کے جلوے نظر آنے لگ گئے۔ ان کو اپنی صورت نظر آنے کی بجائے حضور کی صورت نظر آئی، جب ان کے اپنے اندر حضور کا حسن منعکس ہو گیا تھا، اور وہ ابن عباس نہ رہے تھے، اپنی نفی کر دی تھی، بلکہ حضور کریم کی ذات میں ایسے فنا ہوئے تھے کہ ان کو دیکھنے والا حضور کو دیکھ لیتا تھا، اور اس لیے انہوں نے جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو اپنا آپ نہ نظر آیا بلکہ حضور نظر آیا۔ طالب طریقت کے لیے، فقراء کے لیے، طریقت والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا تصور اس طریقے سے کریں کہ کہیں میں نہیں ہوں، میرا مرشد ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ اپنی جگہ پہ کہیں وہ کہاں گیا، یہ غلام رسول کہاں گیا، مر گیا، یہ کون ہے؟ یہ اس کا مرشد ہے۔ یہ نواز نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ نواز نہیں، یہ اس کا مرشد ہے۔ ہر بندہ اپنا نام لے، میں اپنا نام لے، وہ مر گیا، یہ پھر کون ہے؟ یہ اس کا مرشد۔ اس کو کہتے ہیں اپنی نفی کرنا، اپنے آپ کو ہٹا دو، اپنے آپ کی نفی کر دو۔ جب آپ اپنا آپ ہٹ جائے گا تو اللہ کریم جل شانہ سے وصل بالکل آسان ہے۔ انسان کا اپنا وجود سب سے بڑا حجاب ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اہل علم بیٹھے ہیں، اس حدیث کا معنی عام شام تو یہی ہے کہ الانسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فإن لم تكن تراه فكأنه يراك. احسان یہ ہے، طریقت روحانیت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کرے تو کم از کم یہ تصور رکھ، یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. لم تکن تراہو، اگر تو اسے نہیں دیکھتا، فکأنہ یراک، تو پھر تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. اب اس کا ترجمہ معنی جو صوفیاء نے کیا ہے وہ انہوں نے اس طرح کیا ہے. ذرا غور سے توجہ سے یہ بات سمجھنا، جو طلباء بیٹھے عربی سے شغف رکھنے والے ان کو آسانی سے سمجھ آ لے. صوفیاء فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بس وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے گا تَرَاهُ تو تو اسے دیکھ لے. بالکل گرامیٹیکلی ٹھیک ہے جملہ. وَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تو ہی نہ رہا تَرَاهُ تو تو نے اسے دیکھ لیا. رکاوٹ کس چیز میں ڈالی ہوئی تھی؟ ہمارے ہونے نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. اس ہونے سے اللہ پاک ہماری جان چھڑائے، ہم انہونے ہو جائیں، نج ہو جائیں تو اللہ پاک ہمارے سامنے ہے. ہمارا وجود ہی نفی کرنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کا اس بات کرنا بالکل آسان ہے. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ میں سلطان صاحب جو فرماتے ہیں نا، نفی اس بات کا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہوں. نفی اس بات کا معنی ہوتا ہے لا الہ، نفی ہے. نفی کا معنی کوئی نہیں، کینسل کر دینا، کٹ دینا، مائنس کر دینا. لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں. نفی ہوگی کسی معبود کی. الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں اس بات ثابت کر دینا. لا الہ نہ ہونا ہے اور الا اللہ ہونا ہے. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے. لا الہ کے ساتھ اپنے وجود کی نفی کر. لا الہ کی تلوار کو اپنی ذات پر چلا اور اپنے آپ کو درمیان میں سے ہٹا دے. الا اللہ کہنے کی پھر نوبت اتنی اس پر محنت نہیں کرنی پڑے گی. لا الہ مشکل ہے، الا اللہ آٹومیٹک ہوتا رہے. اتنا کلام ہے نا، کلمہ کنج پڑھیندہ یار. یار کی صورت دل وچ ہوے، ہرگز اٹھے غیر نہ ہوے. چھیڑ قلب دی تار، کلمہ کنج پڑھیندہ یار. منہ دے نال تے ہر کوئی پڑھدا، توتا بھی تسبیح ہو سکتا. دل دے نال پکار، کلمہ انج پڑھیندہ یار. لا الہ دا جھاڑو لا کے، اب سمجھنا نفی اس بات کو، نفی اس بات کا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو. لا الہ دا جھاڑو لا کے، الا اللہ دیا ضربہ کھا کے اپنا آپ وسار، کلمہ انج پڑھیندہ یار. لا الہ کا جھاڑو لگاؤ، لا الہ کے ساتھ صفائی کر دو، کچھ بھی نہیں. اپنے آپ پر بھی جھاڑو لگا دو، صفایا کر دو. اور الا اللہ دیا ضربہ کھا کے، ایک الا اللہ کا ایک اللہ باقی ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اپنا آپ نثار، کلمہ انج پڑھیندہ یار. یہ ذکر کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لا الہ جب کہے تو سوچے میں نہیں ہوں، الا اللہ جب کہے تو سوچے کہ ایک اللہ ہے. جب ایک اللہ ہے کہہ رہا ہو تو اس وقت اپنے مرشد کی صورت کو یاد رکھے. اسے کہتے ہیں تصور شیخ. کیا کہتے ہیں؟ تصور شیخ. مرشد کا تصور، مرشد کی صورت کا سہارا لینا اللہ کو پہچاننے کے لیے. اور سب سے زیادہ رگڑا مرشد ہی لگاتا ہے، یاد رکھیں. اپنی نفی کرنا
اور مرشد کی صورت کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ سب سے بڑا رگڑا ہوتا ہے۔ خلاف الشیخ اسی کو کہتے ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلاف الرسول بہت آسان ہے، خلاف اللہ بہت آسان ہے۔ سب رگڑے مرشد لگاتا ہے۔ جب مرشد دیکھ لیتا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو گیا ہے، مرشد ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگاتا، تمام ادب آداب جو نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے کرنا ہوتے ہیں مرشد مرید کو یہاں آزما لیتا ہے کہ کہیں آگے جا کے بدتمیزی بے ادبی نہ کرے۔ سارے جھگڑے یہاں لگا کے اس کو ٹھوک کھڑکا کے کھٹکھٹا کے چیک کر کے پاس کرنے کے بعد پھر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ رگڑا سارا مرشد نہیں لگانا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں لہذا اپنی نفی پہ تمام تر توجہ مبذول کر دیجیے۔ یہ نقطہ طریقت کے میدان میں ہر سے آخر اپنے آپ کو فراموش کر دو، ہٹا دو۔ خدا کی قسم ہم نے ایسے فقراء دیکھے ہیں جو شیشہ آئینہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے اپنی شکل منحوس یاد نہ آ جائے، میں اپنی نفی کرنا چاہتا ہوں، میں نہ ہی میرا مرشد چرخا بولے سائیں سائیں تو بیڑ بولے تو کہے حسین فقیر نے مانا میں نہ ہی سب تو۔ سبحان اللہ۔ پھر مرشد کی صورت، اس شکل اور اس تصور کے جب فیوز برکات اور فوائد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب تار چھڑ جاتی ہے، قصہ شروع ہو جاتا ہے، لائن چل نکلتی ہے، تو پھر آٹومیٹک میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ محبوب کی طرف سے جب مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، شیطان نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ تیرے چنے ہوئے، تیرے اپنے منتخب بندے جن کو تو خود ہی آگے بڑھ کے پکڑ لے گا کرم کے ساتھ، تو پھر ان پر میرا گاؤں شیطان کہتا نہیں چل سکے۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا مشہور کلام ہے، اور یہ بھی بڑی گہری بات ہے کہ یہ نعت ہے بھی کہ منقبت ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور فوری طور پہ فیصلہ دینا ذرا مشکل ہے۔ بہرحال وہ کس صورت کی بات کرتے ہیں اور کیا فرمانا چاہتے ہیں ذرا سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس صورت نو میں جان آخ جانان کے جانے جہان آخاں، سچ آخاں تے رب دی شان آخاں، جس شان تو شانہ صورت نو میں رب دی صورت نو سچ آخاں تے رب دی شان آخاں۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس صورت نو میں جان آخاں، جان آخاں کہ جانے جہان آخاں، جان تو ہوئی میری ایڈی چھوٹی گل ہے، اپنی جان آخا نے سارے جہان کی جان آخا یہ اس تو بڑی گل ہے، سچ آخا تو رب کی شان آخا یہ اس تو بڑی گل ہے، جس شان تو شانہ سب بنیا یہ اس تو بڑی گل ہے۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، سبحان اللہ، بے صورت رب ہے، رب کی صورت نہیں ہے۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، صورت مرشد دی، رستہ دس دیے رب دا۔ دسے صورت مرشد دی، راہ بے صورت دا رب دا، سمجھ آ رہی؟ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کچے پکے بندے دا کام نہیں ہے، جلد باز دا کام نہیں ہے، فتوے باز دا کام نہیں ہے،
پر کم نہیں بے سوجتتا کوئی ورلیاں موتی لے کریاں. کوئی قسمت والے موتی لے کر تیرتے ہیں. ہر ہوتا لگانے والا جب واپس آتا ہے تو ہوتا لگانے والا گوتے کھا کے بھی آ جاتا ہے, موتی نہیں ملتے. بے صورت ہے, بے صورت تھی. سبحان اللہ. تھی مطلب بچوں فرام. یہ صورت بے صورت سے ہے. یہ صورت اللہ کی طرف سے ہے. بے صورت ہے, بے صورت تھی. بے صورت ظاہر صورت تھی. بے رنگ جس سے اس مورت تھی. وچ وحدت کھلیاں جد کلیاں. وحدت کی کلیاں جب سمٹی ہوئی تھی تو اس وقت حسن خدا بندی محجوب تھا. جب وحدت کی کلیاں کھل گئی تو حسن خدا بندی کائنات میں بکھر گیا. اور اسی حسن کے بکھیر نے, اسی حسن کے جلووں نے میرے مرشد نے بھی اپنا گھر کر لیا. اور جب میں نے اس کی صورت کو دیکھا تو مجھے خدا بند قدوس کے حسن کے جلوے نظر آئے. بے صورت ہے, بے صورت تھی. بے صورت ظاہر صورت تھی. بے رنگ جس سے اس مورت تھی. جس وحدت کھلیاں جد کلیاں. یہ سارے شعر میں وہ چن کے سنا رہا ہوں جن کا تعلق صورت سے ہے. باقی پوری بات میں نہیں سنا نہیں. آخری ربائی میں فرماتے ہیں, یہ صورت کے حوالے سے آخری کہہ رہا ہوں, ٹوٹل آخری نہیں. آگے فرماتے ہیں یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظر تو روز حشر. اللہ کرے یہی صورت موت کے وقت بھی میرے سامنے رہے, یہی صورت روز قیامت بھی میرے سامنے رہے. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظر تو روز حشر. بچ قبر پہ پل تھی جدو ہوسی گزر. سب کھوتیاں تھی سن تب کریاں. کتھے میر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کا تعلق صورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بعد میں آپ کی امت کے اولیاء تک بات پہنچی. اور ہر طالب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کے تصور کو اور صورت کو ہر وقت یاد رکھا کرے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صورت کے برکات سے مستفید فرمائے, اپنی نفی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیں, ہم نہ رہیں اور اللہ کریم ہمارے سامنے ہو. اللہ ہمیں دائمی حضوری عطا فرمائے, ایک لمحہ بھی غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے. میں نے کتاب جان بوجھ کے